بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے توابع کو شروع کیا تھا۔ توابع یہ تابع کی جمع ہے۔ تابع ہر اس دوسرے اسم کو کہتے ہیں جو دوسرا اسم جو اعراب میں پہلے اسم کے مطابق ہو اور وجہ اعراب بھی ایک ہو، یعنی اگر پہلا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے تو دوسرا بھی فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہو۔ ہاں، پھر آپ نے سمجھا تھا کہ توابع کل 5 ہیں۔ نمبر 1 صفت، نمبر 2 تاکید، نمبر 3 بدل، نمبر 4 عطف بالحرف، نمبر 5 عطف بیان۔ گزشتہ سبق میں ہم نے صفت کو سمجھا۔ آج کے سبق میں دوسرا تابع تاکید، اس کو ہم سمجھیں گے۔ تاکید کے حوالے سے ہم جانیں گے کہ تاکید ہے کیا چیز۔ نمبر 2 تاکید کی قسمیں کتنی ہیں۔ نمبر 3 پھر ان ہر ایک قسم کی الگ سے وضاحت، تفصیل، ترجمہ اور ترکیب، اور ساتھ اجرا کو سمجھیں گے۔ انتہائی اہم سبق ہے، پوری توجہ سے سمجھیے گا۔ تو دوسرا تابع ہے تاکید۔ سب سے پہلے آپ تاکید کے لفظ پہ غور کریں تو یہ تاکید اکد، یؤکد، تأکیداً، باب تفعیل کا مصدر ہے تأکید۔ اس کا معنی ہوتا ہے پختہ کرنا، مضبوط بنانا۔ کسی بھی چیز کو آپ پختہ اور مضبوط کریں تو اسے کہتے ہیں تاکید۔ گفتگو میں بھی ہم بولتے ہیں کہ یہ میرا تاکیدی حکم ہے، میں آپ کو تاکید سے کہہ رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہو رہا ہے کہ میں بڑی مضبوطی سے آپ کو بات کر رہا ہوں۔ اچھا، تاکید کی عربی گرامر میں تعریف کیا ہے؟ تاکید وہ تابع ہے جو مطبوع کی طرف نسبت کو یقینی بنائے۔ مطبوع کی طرف ہونے والی نسبت کو یقینی بنائے، یعنی پختہ کرے۔ مطبوع کی طرف ہونے والی نسبت کو پختہ کرے۔ جیسے آپ کہتے ہیں جاء زید، زید، یہاں زید کی طرف جاء کی نسبت ہے، آنے کی، کہ زید آیا۔ اب جس کے سامنے آپ نے یہ بات کی اس کے دل و دماغ میں شک و شبہ تھا کہ زید تو بڑا آدمی ہے، وہ تو نہیں آیا ہوگا، اس کا کوئی سیکٹری آیا ہوگا۔ آپ نے پھر دوبارہ کہا زیدن، تو گویا یہ تاکید لے کے آئے ہیں آپ پہلے زید کی۔ صرف اور صرف مقصد کیا ہے کہ اس کے جو مطبوع ہے اس کی طرف ہونے والی نسبت کو پختہ کرنا اور مضبوط کرنا۔ یہ تاکید کی آدھی تعریف ہے۔ نمبر 2، تاکید کے اندر یا تو وہ مطبوع کی طرف ہونے والی نسبت کو پختہ کرتی ہے، یا اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ مطبوع اپنے تمام افراد کو شامل ہے، کہ مطبوع اپنے تمام افراد کو شامل ہے۔ مثلا اب مطبوع اپنے تمام افراد کو شامل ہے، اس کی کیا ہے مثال؟ جیسے قرآن میں ہے فسجد الملائکۃ کلہم،
فسجد الملائکۃ کلہم. اب دیکھیں فرشتوں نے سجدہ کیا. الملائکہ یہ ملک کی جمع ہے، لیکن بسا اوقات جمع بولی جاتی ہے، اس سے ایک جبریل امی کا فرد مراد لیا جاتا ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جمع بولی جاتی ہے، اس سے اس کے بعض افراد مراد لیے جاتے ہیں. اب سجدہ کرنے کی جو نسبت ملائکہ کی طرف ہوئی ہے، تو اب ملائکہ سے کتنے ملائکہ مراد ہیں؟ کلہم کے ساتھ اس کی تاکید لائی گئی کہ یہاں ملائکہ جو مطبوع ہے اپنے تمام افراد کو شامل ہے، کہ فرشتوں کے تمام افراد نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. تو تاکید میں دو چیزیں ہو گئیں. پہلی چیز کہ تاکید اپنے مطبوع کی طرف ہونے والی نسبت کو مضبوط بناتی ہے، یقینی بناتی ہے. نمبر دو، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ مطبوع تمام افراد کو شامل ہے. مطبوع تمام افراد کو شامل ہے. اب اس تعریف کے ضمن میں ہی تاکید کی قسمیں بھی سمجھ آ جائیں گی، لیکن تاکید کی قسموں کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھیے گا. ہم بار بار لفظ بول رہے ہیں مطبوع کا، کہ جو اپنے مطبوع کی طرف ہونے والی نسبت کو یقینی بنائے، جو اس بات کو یقینی بنائے کہ مطبوع تمام افراد کو شامل ہے. دیکھیں یہ کلہم، یہ تو ہے تاکید، اور الملائکہ یہ اس کا مطبوع ہے، اور مطبوع کا دوسرا نام ہے مؤکد. مطبوع کا دوسرا نام ہے مؤکد. اب ترکیب میں یوں کرتے ہیں کہ مؤکد اور تاکید مل کر یہ سجدہ کا فاعل بنا. سجدہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. تو مطبوع تاکید میں مطبوع کا نام ہے مؤکد. جب آپ نے تاکید کی تعریف سمجھ لی، لغوی بھی اور اصطلاحی بھی، اب تاکید کی اقسام کو سمجھیے گا. نمبر دو، تاکید کی اقسام. عربی گرامر میں تاکید کی دو قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں تاکید لفظی، دوسرے کو کہتے ہیں تاکید معنوی. تاکید لفظی اور تاکید معنوی. اب تاکید لفظی کیا ہے؟ تاکید لفظی یہ لفظ کا تکرار ہے. تاکید لفظی وہ تاکید ہے جس میں لفظ کو مکرر لایا جائے. مکرر یعنی دو بار. وہ تاکید ہے جس میں لفظ کو مکرر لایا جائے. مکرر کہتے ہیں دو مرتبہ، ایک ہی لفظ کو دو مرتبہ لانا. گویا تاکید لفظی یہ لفظ کا تکرار ہے. جہاں بھی آپ کو ایک لفظ دو بار لکھا ہوا ملے گا، آپ سمجھ جائیں کہ یہ تاکید لفظی ہے. اب وہ لفظ کا تکرار وہ اسم کا ہو یا فعل کا ہو یا حرف کا ہو. اسم میں تکرار ہو، جیسے آپ نے مثال سمجھ لی جاء زید زید، اس میں اسم کا تکرار ہے. یا اسم نہیں بلکہ فعل کا تکرار ہو، جیسے جاء جاء زید. اگر کسی کو شک زید کے آنے میں تھا کہ زید نہیں آ سکتا، تو زید کا تکرار لایا جاتا ہے بات کو پختہ کرنے کے لیے. اور اگر کسی کو یہ تو نہیں شک کہ زید نہیں آ سکتا، اسے یہ شک ہے کہ پتہ نہیں وہ آیا کہ نہیں آیا، تب جاء کا تکرار لے کے آئے کہ آیا آیا زید، یعنی بالیقین زید آیا. اور کبھی حرف کا تکرار ہوتا ہے، جیسے ان زیدن قائم. ان کے ساتھ بھی تاکید ہوتی ہے، لیکن
کوئی اپنی بات کو زیادہ مضبوط کرنا چاہتا ہے تو انا کو ڈبل لے کے آئے، بال یقین، بال یقین، بے شک زید کھڑا ہے۔ تو تاکید لفظی لفظ کا تکرار ہے۔ جب بھی آپ کو ایک لفظ دو بار لکھا ہوا ملے گا تو آپ کہیں گے کہ تاکید لفظی ہے۔ پھر ترکیب یوں کریں گے، یا زید زید ہے نا، تو زید یہ مؤکد ہے، یہ زید تاکید ہے۔ مؤکد تاکید مل کر یہ جا کا فاعل بن جائے، اور جا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ایسے ہی باقی مثالوں میں جہاں آپ نے جا زید پڑھا تو یہاں بھی یہ مؤکد، یہ تاکید مل کر فعل ہے اور یہ اس کا فاعل۔ تاکید کی دوسری قسم وہ ہے تاکید معنوی۔ لفظی سے ہمیں پتہ چلا کہ وہاں لفظ کا تکرار ہے، لیکن تاکید معنوی، یہ تاکید مخصوص الفاظ کے ساتھ، مخصوص الفاظ کے ساتھ لائی جاتی ہے۔ یعنی تاکید معنوی کے مخصوص الفاظ ہیں، جب آپ ان کو سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے تاکید معنوی کو سمجھنا بھی آسان ہوگا، کیونکہ جب بھی وہ الفاظ عبارت میں ذکر ہوں گے فوراً آپ پہچان جائیں گے کہ یہاں تاکید معنوی ہے۔ تاکید معنوی کے الفاظ ہیں کیا؟ تاکید معنوی کے الفاظ، تاکید معنوی کے کل 9 الفاظ ہیں۔ نمبر 1 نفس، نمبر 2 عین، نمبر 3 کلا، نمبر 4 کلتا، نمبر 5 کل، نمبر 6 اجمع، نمبر 7 اقطع، 8 ابتع، 9 ابصع۔ یہ ٹوٹل 9 الفاظ ہیں تاکید معنوی کے۔ جہاں بھی آپ کو یہ نظر آئیں فوراً آپ سمجھ جائیں کہ یہاں تاکید معنوی ہو رہی ہے۔ ایک اس سے پہلے لفظ کو ہم نے مؤکد بنانا ہے اور اس کو تاکید بنانا ہے، لیکن ان 9 کے 9 الفاظ کو آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ یہ استعمال کیسے ہوں گے، کس کی تاکید کے لیے ہوں گے، ان کا ترجمہ کیسے کریں گے، ترکیب کیسے کریں گے۔ ان میں سب سے پہلے نفس اور عین، ان دونوں کا ایک ہی طریقہ استعمال ہے۔ یہ مفرد کی تاکید کے لیے بھی آتے ہیں، تثنیہ کی تاکید کے لیے بھی آتے ہیں، جمع کی تاکید کے لیے بھی آتے ہیں۔ پہلی یہ بات۔ دوسری بات، ان کی مطبوع کی ضمیر کی طرف اضافت ہوتی ہے۔ یعنی ہمیشہ ان کی ضمیر کی طرف اضافت ہوگی۔ جیسے آپ کہتے ہیں جاء زید نفسہ یا عینہ۔ اب دیکھیں ہو، یہ جو اس کے ساتھ ہو ضمیر ملی ہے یہ زید کو لوٹنے والی ہے، زید بذات خود آیا۔ آئین کا بھی یہی معنی ہے۔ تو زید مؤکد ہے، نفسہ مرکب اضافی اس کی تاکید۔ تثنیہ کی مثال جاء الزیدان انفسہما، ضمیر تثنیہ کی آ جائے گی، یہ مؤکد ہے، یہ تاکید۔ جمع کی مثال جاء الزیدون انفسہم، تو یہ سب کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 2، ان کی اضافت ہوتی ہے اس ضمیر کی طرف جو ضمیر مؤکد یعنی مطبوع کی طرف لوٹنے والی ہوتی ہے۔ 2 لفظ ہو گئے، کلا
اور کلتا. کلا اور کلتا کے ساتھ صرف تسنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں. تسنیہ کی تاکید بس، نہ جمع کی نہ واحد کی. نمبر دو، یہ بھی مضاف ہوتے ہیں. یہ بھی مضاف ہوتے ہیں مطبوع کی ضمیر کی طرف، یعنی ان کا استعمال بھی اضافت کے ساتھ ہے. جیسے آپ کہتے ہیں جاء الرجلان کلاہما، تو دیکھیں یہ جو ہما ہے نا ساتھ، یہ ضمیر ہے جو رجلان کو لوٹ رہی ہے. ترجمہ کیا کریں گے؟ دونوں مرد آئے، دونوں مرد آئے. ایسے مؤنث کی لے لیں، جاءت المرأتان کلتاہما، میرے پاس دونوں عورتیں آئیں. تو یہاں بھی الرجلان مؤکد ہے، کلاہما مرکب اضافی اس کی تاکید. اسی طرح کلتا، بس فرق اتنا ہے کہ کلا یہ مذکر کی تاکید کے لیے آتا ہے، کلتا یہ مؤنث کی تاکید کے لیے آتا ہے. اگلا لفظ ہے کلن. کلن کے ساتھ جب آپ تاکید لائیں گے تو یہاں بھی دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، یہ اپنے مطبوع کی ضمیر کی طرف مضاف ہوگا، ہمیشہ مطبوع کی ضمیر کی طرف مضاف ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ کلن کے ساتھ تاکید آپ مفرد کی بھی لا سکتے ہیں، لیکن ایسا مفرد جو اجزاء والا ہو، اور جمع کی بھی لا سکتے ہیں. وہاں یہ دلالت کرے گا کہ یہ جمع اپنے تمام افراد کو شامل ہے. مثال کے طور پر جاءنی القوم کلہم. یہاں دیکھیں قوم اگرچہ لفظ مفرد ہے لیکن معنی جمع والا ہے، تو تاکید نے آ کے یہ بتایا کہ یہ اپنے تمام افراد کو شامل ہے. آئی ساری کی ساری قوم، میرے پاس ساری قوم آئی، یعنی قوم کا کوئی فرد بھی پیچھے نہیں رہا. اسی طرح اجزاء کی مثال آپ لے لیں، جیسے اشتریت الدار کلہا. یہاں دیکھیں کل کے ساتھ یہ ہا ضمیر ملی ہے جو اس کے مطبوع کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ الدار عربی میں مؤنث سماعی ہے. تو اگرچہ یہ مفرد ہے لیکن گھر کے اجزاء ہیں، نصف، ثلث، ربع. آدھا گھر بھی خریدا جاتا ہے، تہائی گھر بھی خریدا جاتا ہے، اس کے 5 فٹ 5 مرلے. تو ترجمہ میں نے سارا گھر خریدا. تو یہاں اس نے بتایا کہ الدار اپنے تمام اجزاء کو شامل ہے، کوئی بھی جز دار کا اس سے خارج نہیں. یہ ہو گئی نمبر 5. آگے والے جتنے بھی الفاظ ہیں، اجمعو، اقطعو، ابتعو، ابسعو، اس میں سب سے پہلے کلن کے بعد ہے اجمعو. یہ سارے کے سارے بغیر اضافت کے استعمال ہوتے ہیں. نمبر 6 اجمعو، یہ اضافت کے بغیر استعمال ہوتا ہے. اور یہاں بھی اس کو استعمال کرتے وقت یہ اجمعو کے، یہ اجمعو جو ہے بطور مفرد بھی آئے گا
بطور جمع بھی آئے گا، اور پھر بطور مؤنث بھی آئے گا، بطور مذکر بھی آئے گا۔ مفرد ہو تو اجزاء والا، وگرنہ جمع کے افراد کو شامل ہونے کے لیے آئے گا۔ جیسے قرأت الکتاب کلہ اجمع، میں نے ساری کی ساری کتاب پڑھی۔ اب یہاں اجمع یہ تاکید ہے، پہلے یہ بھی تاکید ہے اور یہ بھی تاکید ہے۔ کتاب لفظ مفرد ہے چونکہ اجزاء والی ہے، اور اجزاء کے بغیر اگر ہوتا تو پھر یہ درست نہ ہوتا۔ باقی جیسے قرآن میں آتا ہے فسجد الملائکہ، کلہم اجمعون، یہاں بھی دیکھیں لفظ الملائکہ جمع ہے، پہلے کلہم کے ساتھ تاکید ہے، پھر اجمعون کے ساتھ، تو اجمع کا لفظ بدلا ہے، کل کا لفظ نہیں بدلتا، اس کے ساتھ ضمیر بدلتی ہے۔ کلا کلتا کا لفظ نہیں بدلتا، ضمیر بدلتی ہے، لیکن جو نفس عین ہے یہ لفظ بھی بدلتا ہے اور ضمیر بھی بدلتی ہے۔ لیکن اجمع، اقطع، ابطع، ابصع، ان کے ساتھ صرف الفاظ بدلتے ہیں کیونکہ یہ ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتے۔ تو آگے والے الفاظ ہیں اجمع، اقطع، ابطع، ابصع۔ یہ اقطع، ابطع، ابصع، یہ تینوں کے تینوں ایک تو بغیر اضافت کے استعمال ہوں گے، نمبر دو یہ ہمیشہ اجمعوں کے بعد آئیں گے، اجمعوں کے بغیر استعمال نہیں ہوتے، اجمعوں کے بعد آتے ہیں، مزید تاکید کے لیے آتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں جاءنی القوم کلہم اجمعون، اقطعون، ابطعون، ابصعون۔ آپ نے کسی چیز کو بہت زیادہ پختہ کرنا ہو تو یہ سارے تاکید کے الفاظ لے ہیں، ساری کی ساری قوم، ساری کی ساری، ساری کی ساری، ابطعون، ابصعون، ان کا معنی بھی تمام ہے، ساری کی ساری ہے۔ یہ تاکید کے الفاظ تھے۔